یہ واقعہ آج سے کئی برس پہلے کا ہے، اس زمانے کا جب لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عابد نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ محنتی، نرم دل اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والا انسان تھا۔ عابد کا ماننا تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اور ہر کام میں صبر و شکر کرنا ضروری ہے۔ عابد ہر روز فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا اور نماز ادا کرتا، پھر روزی کمانے کے لیے مزدوری پر نکل جاتا۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور عابد ان کی خدمت دل و جان سے کرتا۔ گاؤں کے لوگ عابد کی ایمانداری، محنت اور شرافت کی تعریف کرتے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کا وزیر قریبی علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ گاؤں میں خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ والدین انتہائی پریشان ہو گئے۔ والد خاموشی سے دعا کرتے اور ماں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ عابد نے اپنے والدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ابا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، وہی ہمارا محافظ ہے۔ وزیر کی آمد سے ایک دن پہلے عابد کے والد نے اسے پاس بلایا، چہرے پر فکر، آنکھوں میں راز۔ والد نے آہستہ کہا، بیٹا، تمہارے نانا نے برسوں پہلے ایک خزانہ چھپا دیا تھا جس کا راز صرف مجھے معلوم ہے۔ عابد حیران رہ گیا۔ والد نے بتایا کہ وہ خزانہ دور پہاڑوں کے پیچھے ہے، مگر راستہ خطرناک ہے۔ میں نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پہاڑوں کے طوفان اور جانوروں نے راہ روک دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خزانہ شاید تمہارے لیے مقدر ہے، میرے لیے نہیں۔ اس رات عابد نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اگلی صبح گاؤں چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ والدین کے قدم چومے، دعائیں لیں، اور ماں نے چند سکے اور روٹی دیکھی۔ عابد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، میرا سفر تیرے حوالے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عابد نے سفر کا آغاز کیا۔ ہاتھ میں پرانا نقشہ تھا جو والد نے دیا تھا۔ گاؤں سے نکلتے وقت اس نے دور سے وزیر کا قافلہ دیکھا۔ عابد نے شکر ادا کیا کہ وہ بر وقت نکل آیا۔ راستے میں عابد کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جو درخت کے سائے میں بیٹھا روتا کھا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ یاد رکھو، کبھی کبھی وہ چیز جو ہم دور تلاش کرتے ہیں ہمارے قریب ہوتی ہے، اور جو چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہ تقدیر بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ عابد نے مسکرا کر سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے کے بعد راستہ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک آسان اور سیدھا، دوسرا پہاڑی اور مشکل۔ نقشے میں پہاڑی راستہ دکھایا گیا تھا۔ عابد نے کہا، اللہ پر بھروسہ ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ وہ پہاڑی راستے پر قدم بڑھانے لگا۔ راستہ مشکل اور خطرناک تھا۔ شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا، عابد نے سوچا کہ رات کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنا ہوگی۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا گاؤں تھا، وادی کے کنارے۔ گاؤں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ ایک کنویں کے ارد گرد جمع ہیں۔ ایک بچہ کنویں میں گر گیا تھا، کوئی ہمت نہ کر سکا۔ عابد نے فوراً کنویں میں اتر کر بچے کو بچایا۔ گاؤں کے سردار نے عابد کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم نے آج ہمارے لیے قیمتی جان بچائی۔ رات ہمارے مہمان بنو، کل صبح عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے گا۔ رات کے کھانے کے بعد سردار نے عابد سے سوال کیا، بیٹے، تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ عابد نے سچ بتایا۔ سردار نے کہا، میں اس خزانے کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سونا چاندی نہیں بلکہ ایک قدیم کتاب ہے جس میں علم کے موتی چھپے ہیں۔ تمہارے نانا بڑے عالم تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب صحیح دل والے تک پہنچے۔ اگلی صبح سردار نے عابد کو نقشہ اور کچھ خوراک دی۔ اس کا بیٹا جمیل اس کے ساتھ جنگل کے کنارے تک گیا اور کہا، یہ تعویذ تمہیں حفاظت دے گا، مشکل میں اللہ کا نام لینا اور اسے چھونا۔ جنگل گھنا اور خوفناک تھا، ہر قدم پر محتاط رہنا پڑا۔ سورج کی روشنی درختوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ راستے میں ایک بھیڑیا آیا، مگر اللہ کے نام لینے سے وہ خاموش ہو گیا اور چلا گیا۔ آگے چل کر عابد کو 3 مسافر ملے، ایک امیر، ایک عالم اور ایک بیمار فقیر۔ تینوں مدد مانگ رہے تھے۔ عابد نے فقیر کو پانی پلایا۔ فقیر نے کہا، تم نے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کامیابی سے گزاری،
तुमने मालो इल्म के बदले इंसानियत को तरजीह दी। फकीर ने आबिद को एक पत्थर दिया और कहा, गार पहुंचकर उसे जमीन पर रखना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। पहाड़ों में बारिश शुरू हुई, रास्ता फिसलन भरा था। आबिद का पैर फिसला मगर तावीज पकड़कर बच गया। कुछ फासले पर एक छोटा सा घर था। दरवाजा खटखटाने पर आयशा निकली। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। आबिद ने अपना मकसद बताया। आयशा ने कहा कि उसके वालिद अब्दुल करीम ने बताया था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो खास किताब की तलाश में होगा। अगली सुबह आयशा ने आबिद को गार तक ले गई। गार के अंदर कई रास्ते थे। आबिद ने पत्थर जमीन पर रखा, रोशनी हुई और वो रास्ता चले गए। रास्ते में एक पत्थर गिरा मगर आबिद ने आयशा को बचाया और खुद जख्मी हुआ। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, ये सिर्फ वही खोल सकता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाया हो। आबिद ने समझा इस सबसे बड़ा खजाना ईमान है। बिस्मिल्लाह पढ़कर किताब खोली। किताब में कुरान की तफसीर, हिकमत और शिफा के नायाब उलूम थे। अचानक वार लर्जने लगा। आबिद और आयशा ने किताब उठाकर बाहर निकलकर महफूज मकाम पर पहुंचे। गांव वापस आकर देखा कि सब कुछ बदल चुका था। वालदैन शहर ले जाया जा चुके थे। दोनों शहर गए और वबा से मुतासिर लोगों का इलाज शुरू किया। आबिद की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने खुश होकर आबिद से कहा, जो चाहो मांगो। आबिद ने वालदैन की वापसी मांगी। वालदैन के मिलने के बाद आबिद ने आयशा से निकाह किया और इल्म को नेक लोगों में फैलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान, इल्म और अच्छे अमाल है। अल्लाह पर भरोसा और दूसरों की मदद से रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। सब्र, मेहनत और नेक नियत से इंसान अपनी मंजिल हासिल करता है।